جب 8 ذی الحج کو حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا، چونکہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل آئے تھے، تو حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حج کو عمرے سے تبدیل کیا جائے اور مکے سے چلیں۔ جس وقت حسین رخصت ہونے لگے کعبے سے، تو اس وقت عباس نے حسین کی طرف دیکھا، توجہ، عباس نے حسین کی طرف دیکھا اور اس کے بعد گردن کو خم کیا، آنکھوں میں اجازت طلب کی، حسین سے اجازت ملی، عباس بام کعبہ پہ بلند ہوئے، کعبے پر عباس بلند ہوئے، کسی کو پریشانی نہ ہو کہ عباس کعبے پہ بلند ہوئے۔ کعبہ سب کے لیے ہے، عباس کے لیے باپ کا زچا خانہ ہے۔ کعبے پہ بلند ہوئے اور اس کے بعد عباس نے خطبہ دیا، جسے صاحب مناقب سادات اور صاحب خطیب کعبہ نے نقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ عجیب فقرے ہیں، خدا کی قسم، یہ خطبہ سنانا تھا آج آپ کو۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ اب یہ ابیہ کی ضمیر جو ہے، اگر یہ سمجھا سکا تو بات، آگے بھی جملے ہیں لیکن یہ پہنچ جائے۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے اس کعبے کو حسین ابن علی کے باپ کے قدم سے عزت بخشی۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے آقا حسین کے باپ کے قدم سے عزت بخشی۔ کیوں یہ کہہ دیتے میرے باپ کے قدم سے عزت بخشی؟ کہہ گیا جو کہنا تھا، جو کہنا تھا وہ کہہ گیا۔ حفظ مراتب کوئی عباس سے سیکھے، گفتگو کرنے کا سلیقہ کوئی عباس سے سیکھے، یہ علم عباس ہے۔ آج یہ دیکھیے، ایک خطبہ وہ جو پرسوں دن کی مجلس میں سنایا تھا، اور ایک یہ، کل عباس کی زندگی کے 2 خطبے ہیں۔ دوسرا آج سنا رہا ہوں، خطبہ کبھی نہ دیتے لیکن آج دے کے بتایا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے علی سے صرف تلوار پائی ہے، وراثت سلونی بھی میری ہے۔ ساری تعریف، جملہ سنیے، جملہ خطبے کا، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے حسین کے باپ کے قدم سے اس کعبے کو عزت بخشی۔ کہ پہلے یہ گھر تھا، علی کے آنے سے قبلہ بن گیا۔ عباس کہہ رہے ہیں پہلے یہ گھر تھا، علی کے آنے سے قبلہ بن گیا۔ ایکم الفجرہ، اے فاجر و فاسق لوگو، تم لوگ راستہ روک رہے ہو گھر کے مالک کا گھر سے۔ فکر ہے، تم لوگ گھر کے مالک کا راستہ روک رہے ہو گھر سے؟ یہ تو گھر کا وارث ہے، یہ گھر کا مالک ہے۔ اور اگر، عجیب جملہ کا، اگر اسرار علویہ اور مشیت الہیہ متجلی نہ ہو چکی ہوتی اور آشکار نہ ہو چکی ہوتی، اور خدا کی مرضی اس کعبے کے ذریعے اہل کلمہ کا امتحان نہ ہوتا، تو ابھی تم دیکھتے کہ کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر حسین کا طواف کرتا۔ ابھی تم دیکھتے کہ کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر حسین کا طواف کرتا۔ اور اے لوگوں، کائنات میں جو بھی ہے وہ اس حجر اسود کو بوسا دیتا ہے، مگر جان لو یہ حجر اسود دست حسین کو بوسا دیتا ہے۔ یہ حجر اسود دست حسین کو بوسا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب فقرے ارشاد فرمائے، کہا سنو، اس کی اطاعت کرتے ہو
جو شارب الخمر ہے، شراب میں ڈوبے ہوئے کو اپنا رہبر مانتے ہو اور اپنا امیر تسلیم کرتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جس کا گھر وحی اور قرآن کا مسکن ہے، اور تم نے اس کو منتخب کیا جو فسق و فجور کی گود میں پلا، اس کو چھوڑ دیا جو تطہیر کی آغوش کا پالا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیا جو تطہیر. اور اب جو خدا کی قسم جملے کہیں، بہت مختصر سا خطبہ ہے لیکن قیامت ہے. جو جملے کہیں، کہا تم بھی اسی غلط فہمی میں ہو جس غلط فہمی میں قریش تھے. کوئی نہیں سمجھ سکتا عباس کے اس جملے کو کہ اگر خود نہ شرح کرتے کہ کیا کہہ دیا. تم بھی اسی غلط فہمی میں ہو جس غلط فہمی میں قریش تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کا بال بیکا کر لیں گے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کا بال بیکا کر لو گے. کیا تم بھول گئے اس بات کو کہ میرے باپ کے ہوتے ہوئے، اب کہا میرے باپ کے ہوتے ہوئے کوئی رسول کا بال بیکا نہ کر سکا، تو جان لو میرے ہوتے ہوئے تمہارے ہاتھ حسین تک نہیں آ سکتے. بھئی شب اربعین ہے، کچھ وقت زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے گا، مگر بہرحال میں اس خطبے کو کامل کروں. خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے. کہا کہ تم بھی اسی غلط فہمی میں ہو، مغالطے میں ہو. میرے باپ علی کے ہوتے کوئی رسول کا بال بیکا نہ کر سکا، اور میرے ہوتے ہوئے تمہارے ہاتھ حسین تک نہیں پہنچ سکتے. اور سنو، حسین تک عجیب جملہ کا، حسین تک پہنچنا چاہتے ہو، حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو راستہ میں بتا دیتا ہوں. عجیب فقرہ کہا ہے عباس نے، راستہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھو حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو تلواریں کھینچ کے میرے مقابل آ جاؤ، تلواریں کھینچ کے میرے مقابل آ جاؤ. جب میری گردن کاٹ لینا تو حسین تک پہنچ جانا. اور پھر جملہ کا کہ اگر حسین کی مرضی مشیت الہی کے تابع نہ ہوتی تو میں آج اسی کعبے کے صحن میں تم پر یوں ٹوٹ پڑتا جیسے شکاری شکار پہ جھپٹتا. اسی کعبے کے صحن میں. اور آخری فقرہ عباس نے کہا، الحمدللہ، کیا کہنے، میں چاہتا تھا کہ یہ خطبہ پہنچ جائے، اور عجیب خطبہ. آخری فقرہ عباس نے کہا خدا تمہیں تمہارے منصوبوں میں ناکام کرے، تمہاری اولادوں کو پراگندہ کرے، تم پر بھی لعنت ہو، تمہارے اجداد پہ بھی لعنت ہو، تم پہ بھی لعنت ہو، تمہارے اجداد پہ بھی لعنت ہو. دیکھا عباس کون ہے؟ جس کا خطبہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، لعنت پہ ختم ہوتا ہے. تصویر اطاعت، مرقع اتباع. کسی کو اطاعت سیکھنا ہو عباس کی سیرت سے سیکھے، کسی کو اتباع سیکھنا ہو عباس کی سیرت سے سیکھے. آقاؤں کی حضوری میں کیسے رہا جاتا ہے، ایسے حضوری میں رہے، ختم ہو رہا ہے اشرا، ایسے حضوری میں رہے کہ کوئی اس طرح حضوری میں نہ رہا. حضوری کہ عباس کے سوا کون حسین کی حضوری میں یوں رہا. تو اس حضوری نے یہ صلہ دیا کہ حاضری عباس کی ہے. اسی لیے نام رکھا گیا حاضری، اس لیے کہ عباس حضوری حسین سے کبھی غیر حاضر نہیں رہے، کبھی غیر حاضر نہیں رہے. خطبہ دیا اور اتر آئے، بھائی نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا. آیت پڑھی تھی سرنامہ بیان میں، عشرہ کامل ہوا. تلوار چلائی تو خطبہ بھی دیا. علم اور شجاعت، علم اور شجاعت.
علی کی دو صفتیں علم اور شجاعت. عباس نے دونوں کو ظاہر کیا, علم اور شجاعت. خطبے سے علم کو ظاہر کیا, تیغ سے شجاعت کو ظاہر کیا. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا تم پر اور اسے علم اور شجاعت کی وجہ سے فضیلت بخشی. علم اور شجاعت کی سبب سے مصطفیٰ کیا. صاحب کتاب عبد الصالح حجت الاسلام مولانا آغا مہدی علی اللہ مقامہ نے لکھا کہ یہ آیت حضرت طالوت کے ذکر میں آئی ہے مگر مدح عباس میں ہے, مدح عباس میں ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ وہ لکھتے ہیں چونکہ یہ آیت عجیب بات لکھی ہے, عباس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ بلند قامت تھے, اور کہہ چکا اتنے بلند قامت تھے کہ 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پائے اقدس زمین پہ خط دیتے تھے, اتنے بلند قامت تھے. اور طالوت تو طویل قامت کے تھے, اسی لیے تو طالوت کہلاتے تھے. طالوت کو جو کہا ہے, طالوت تو وہ طویل قامتی کی وجہ سے کہا ہے. تو مولانا آغا مہدی نے لکھا کہ یہ آیت قامت عباس پہ بھی دلیل ہے, علم عباس پہ بھی دلیل ہے, شجاعت عباس پہ بھی دلیل ہے. اب ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے, علم عباس دلیل نشاندہی کر رہا ہے, آیت بن رہا ہے, نشان بن رہا ہے علم علی کی طرف. شجاعت عباس شجاعت علی بتا رہی ہے, علی سے علم بھی پایا, علی سے شجاعت بھی پائی. اور آیت دلالت کر رہی ہے کہ عباس طویل القامت ہیں, تاریخ کہہ رہی ہے طویل القامت ہیں, تاریخ لکھ رہی ہے, مورخ لکھ رہا ہے کہ حملہ علی کی طرح کا, ضرب علی کی طرح کی. ابو شاسا کے لیے لوگوں نے یہ لکھا کہ اتنا بلند قامت تھا کہ اونچے 2 رکابہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا. تو عباس نے جب حملہ کیا ہے تو سر پہ تلوار ماری, سر کو کاٹا, گردن کو درمیان سے 2 کیا, دھڑ کو کاٹا, اونٹ کو کاٹا, زمین تک آئی. یہی تو ہوا تھا مرحب کے ساتھ. اچھا ایک بات بتائیے, یہ جو سر پہ حملہ کرتا ہے یہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہو سکتا؟ آج اگر تاریخ یہ کہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا تو سیرت عباس دیکھ لو, علی کی بلند قامتی کے لیے خود قامت عباس کافی ہے جو دلیل ہے علی کی بلند قامتی پر. اور جو علی کے برابر نہیں آ پاتے وہ کہتے ہیں علی کا قد چھوٹا تھا, جو علی کی ہمسری کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں علی کا قد چھوٹا تھا. علی سمجھ میں نہیں آئے تو علی کی قامت کم دکھائی. عباس اس لیے تصویر علی ہے. کیا کہنے, ایسا خطبہ دیا, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. کیا کہنے اس عباس کے, ام البنین کا لال,